بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔ تو چلے جی حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنی دانشمندی، عقل، فہیم، جرأت و بہادری اور لازوال قربانیوں سے ایسی تاریخ رقم کر گئے کہ قیامت تک ان کے کارنامے لکھے اور پڑھے جاتے رہے۔ انہی میں سے ایک شخص جن کے بارے میں دو جہاں کے شہنشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے انداز حکمرانی کو دیکھتے ہوئے ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگر عمر کو 10 سال اور ملتے تو دنیا سے کفر کا بالکل نام و نشان تک نہ ملتا۔ ان کا نام مبارک عمر، لقب فاروق، کنیت ابو حفص، جو کہ دونوں رسول خدا کے عطیے ہے۔ آپ کا نسب 9ویں پشت میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ولادت، شرافہ، بشارت آپ کی واقع فعل کے 13 برس بعد ہوئی۔ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ان سے پہلے 11 عورتیں اور 40 مرد مشربہ اسلام ہو چکے تھے۔ قریش کے شریف ترین لوگوں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سفارت کا کام انہی کے متعلق تھا۔ جب قریش کو کسی لڑائی میں یا کسی اور ایسے موقع پر کسی سفیر کے بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو یہی سفیر بنائے جاتے۔ عرب میں اس وقت صرف 13 افراد پڑھے لکھے تھے، انہی میں ایک آپ بھی تھے۔ جب آپ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم اپنی جگہ سے چل کر معانقہ کیا اور ان کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی کہ اے اللہ ان کے سینے سے کینہ اور عداوت کو نکال دے اور ایمان سے بھر دے۔ آپ اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر جبرائیل علیہ السلام امین مبارک بات دینے کے لیے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آپ کے اسلام لانے پر مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں نے اعلان کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے اذان دلوائی اور جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو بڑی شان کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے بھی اسی طرح ہجرت نہیں کی کہ آپ نے کفار کو للکارا اور کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی واقعہ۔ جتنا بھی ہو سکے ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔